خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from a number of mulaqats that took place over the last week, including the Al-Islam team and National Amla members from Germany. In addition, beloved Huzur Ayyadahullah Ta'ala bin-Nasrihi al-Aziz graciously granted a virtual mulaqat to Lajna members from Sweden. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin-Nasrihi al-Aziz graciously met with the Al-Islam team. On Saturday, the 7th of February, the Al-Islam team were blessed to have a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin-Nasrihi al-Aziz. The mulaqat took place in Islamabad, during which the team members had the opportunity to present updates on their work. Azur, I would like to give updates on the Al-Islam Quran section. Azur, we have made major enhancements in search. We have added a search assistant which uses AI in the background. Using this search assistant, we can now find verses relevant to a particular subject or topic. Previously, we would need to use specific keywords that had to match a verse or its translation, but now we can just search for a topic, and based on our translations and commentaries for each verse, AI will identify those verses where this topic is being discussed. خاکسار آپ کی خدمت میں حدیث ایپ کا ڈیمو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اس ایپ کو readhadith.app کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ قرآن ایپ کے ساتھ اب احادیث پڑھنے کے لیے سرچ کرنے کے لیے احادیث کے ٹیکسٹ کا ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے۔ یہ اس ایپ کا پہلا صفحہ ہے جہاں حدیث کے مجموعے پر کلک کرنے سے ہم انہیں کھول سکتے ہیں اور اس سے فہرست مضامین سامنے آ جائے گا۔ کسی بھی کتاب یا مضمون پر کلک کر کے ہم اس میں موجود تمام احادیث پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں کتاب بدل الوحی پر کلک کرتا ہوں تو اس میں موجود تمام احادیث سامنے آ جائیں گی۔ بعض حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری میں یا مسلم میں جو ایک عنوان کے تحت ایک جگہ آئی ہوئی ہیں، لیکن دوسرے جگہ بھی ہیں اسی طرح کسی اور دوسرے ٹاپک میں۔ جی حضور، اس میں یہ ہم نے سہولت ڈالی ہے کہ ہر حدیث کے اوپر ہم نے یہاں پہ ایک لنک دیا ہے ریلیٹڈ احادیث کا، تو اس میں ایک ہی مضمون کی احادیث پورے ہمارے کلیکشن میں ڈیٹا بیس میں جہاں جہاں پہ اس مضمون کی اور حدیث ہوں گی وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ میں اگر اس پہ کلک کروں تو یہ ہمیں ساری کلیکشن سے نکال دے گا وہ حدیث، کسی دوسرے باب کے اندر آ جائے گی، جی بے شک کسی اور باب میں، دوسرے چیپٹر میں آ جاتی ہے۔ جی۔ During the mulaqat, Hazrat Amir al-Mu'mineen launched the new Hadith app. اس دفعہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے زندگی سے کوئی کام کیا، امپرومنٹ بہتر ہے۔ اس دفعہ لگتا ہے تو کچھ اچیومنٹس ہیں اور کچھ محنت کی ہوئی ہے۔ میں کھول کے دیکھتا رہتا ہوں۔ قرآن شریف کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ اس میں اچھا ہے، جس طرح مرضی لکھ دو وہ آ جاتا ہے سارا۔ اور یہ جو نئی دو چیزیں ڈالی ہیں حدیث کے ریفرنس اور حوالہ جات کے، یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ The same day, National Amla members from Germany were also blessed to have a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. During the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad, Hazrat Khalifatul Masih gave guidance to the Amla members in relation to their roles and responsibilities. آپ لوگ کے پاس ایک لائے عمل ہے، مجھے امید ہے جو سیکٹریان ہیں انہوں نے پڑھا ہوگا وہ لائے عمل، یا آپ نے اپنے شعبہ کا اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں آپ کے فرائض کیا ہیں، اس کے مطابق آپ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔
اپنا جائزہ لیں. رشتہ ناتا کی مثلاً ہے، اب 4-5 سیکٹری رشتہ ناتا ہے ماشاء اللہ. پھر رشتہ ناتا پہ جس طرح ایفیشینٹلی کام ہونا چاہیے، صحیح طرح ہونا چاہیے، ہو رہا ہے کہ نہیں، یا آپ لوگ اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں. تو اگر تربیت کا کام صحیح ہو جائے تو بہت سارے مسائل جو ہیں آپ کی جماعت میں وہ حل ہو جائیں گے. آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں تو اور بات ہے، نہیں تو اگر جائزہ لیں باریکی سے تو خدا الحمد کا صدر کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لجنہ کے صدر کو بھی پتہ ہونا چاہیے، انصار اللہ کے صدر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے کمزوریاں ہیں، سکم ہیں اور تربیت کے مختلف پہلو ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان پر اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بنانا ہے جو نہیں بنایا جا رہا جس طرح ہونا چاہیے. اس لیے یہ دیکھیں، صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے اتنے لوگ ہیں، نماز پہ انصار اللہ نے لکھ دیا، خدا الحمد نے لکھ دیا، یا جماعت کے سیکرٹری تربیت نے لکھ دیا کہ جی اتنے لوگ نماز پہ آ جاتے ہیں، اتنے لوگ آ جاتے ہیں. سوال یہ کہ کل حاضری کتنی ہے اور کتنے فیصد لوگ آتے ہیں اس کا، اور اس میں کیا امپرومنٹ ہوئی ہے. کہ ہم نے سرکولر بھیجا کہ فلاں وقت میں خطبہ آ رہا ہے یا فلاں تقریر آ رہی ہے، اس کو سنیں. ہم نے اتنے لوگوں کو سرکولر کر دیا. اب سرکولر تو کر دیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا، اصل یہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا بعد میں. اسی طرح اگر سیکرٹری تربیت کا کام صحیح ہو، مربیان کا کام صحیح ہو، جو دوسرے شعبے ہیں متعلقہ ان کا کام صحیح ہو تو مال کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. ان کو بھی شکوہ رہتا ہے ہر وقت، امیر صاحب کو بھی اور سیکرٹری مال کو بھی. جی لوگ توجہ نہیں دیتے، توجہ اس لیے نہیں دیتے کہ سیکرٹری مال صاحب بھی اس وقت ان کے پاس جاتے ہیں یا ان کے متعلقہ سیکرٹری مال اس وقت جاتے ہیں جب چندہ لینا ہو. لوگوں سے ہر ایک کا کام ہے تعلق رکھنا، قائم رکھنا. یہ آپ کا کام نہیں کہ انتظامی لحاظ سے ہم نے جب چندہ لینا ہے تو ان کے پاس پہنچ گئے. ویسے بھی ایک آپ کا دوستانہ ماحول ہونا چاہیے اور ہر جماعت میں آپ کی اپروچ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے فلاں جماعت میں اتنے لوگ ہیں، اتنے لوگ اچھے کھاتے پیتے ہیں، اتنے لوگ صحیح شرح سے چندہ دینے والے ہیں، اتنے لوگ نہیں دینے والے، اور اگر نہیں دینے والے ان کی وجوہات کیا ہیں، جائز مجبوریاں ہیں یا صرف بہانے ہیں. جائز مجبوریاں ہیں تو ہم نے ان سے کس طرح ہمدردی کرنی ہے، اگر بہانے ہیں تو ان کو کس طرح سمجھانا ہے. یہ ساری چیزیں سیکرٹری مال کا بھی کام ہے کرنا، تربیت کا کام بھی کرنا. امورامہ ہے، امورامہ کا شعبہ صرف یہ کہہ دینا کہ جی ہم کیس آ گئے اور ہم نے نپٹا دیے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امورامہ کا کام یہ ہے کہ آج کل بہت سارے اسائلم سیکر آ رہے ہیں، ان کے کیس پاس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. قانون کے اندر رہتے ہوئے امورامہ کا کام ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو لوگوں سے اگر رابطہ ہو کہ کس طرح ان لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. صرف کوئی خاص کیس آ جانا اور اس کو جھگڑوں کو نپٹا دینا یا فیصلے کروا دینا یا کسی کی سزا کے لیے تعزیر کے لیے سفارش کر دینا، یہ تو کام نہیں امورامہ کا ہوتا. تو یہ تربیت کا بھی کام ہے. اگر تربیت کا شعبہ فعال ہو، مربیان فعال ہوں، تو پھر یہ امورامہ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، مال کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ہر سیکرٹری جو ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھے. طریقۂ دید ہے، وقفِ دید ہے، وہ اس وقت جاتے ہیں لوگوں کے پاس جب سال کے آخر میں آپ نے اپنا چندہ پورا کرنا ہوتا ہے، بجٹ پورا کرنا ہے. جی آپ نے اتنا ادا کر دیا، بڑی اچھی بات ہے، اب میرے خیال ہے آپ کے پاس توفیق ہے، آپ مزید دے دیں. وہ مزید آپ کو دے دیتے ہیں. سیکرٹری مال صاحب کو کام ہے کہ وہ اتنے ایفیشینٹ ہوں کہ جس طرح طریقۂ جدید اور وقفِ جدید والے لوگوں کے پاس اپروچ کرتے ہیں بڑھانے کے لیے، آپ لوگ بھی اپروچ کریں. آپ کے رسپیکٹو سیکرٹری مال جو ہیں مختلف جماعتوں میں، ان سے آپ کا ذاتی رابطہ ہو، پتہ ہو کہ کیا کیا انہوں نے کام کیے ہیں، ہر مہینے ان کی رپورٹ آ رہی ہو. سیکرٹری مال آمد کون ہے؟ اب آپ کا کام ہے کہ ہر ایک تک جائیں. جس طرح دورے کرتے ہیں نا وقفِ دید والے اور طریقۂ دید والے، اس طرح آپ لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو ہر ایک بارے میں معلومات ہونی چاہیے، ان سے واقفیت ہونی چاہیے. ان کو بتانا چاہیے چندے کی اہمیت. اگر چندہ صحیح طور پہ ادا ہو رہا ہو تو بہت ساری، میں نے پچھلے دفعہ بھی کسی میٹنگ میں کہا تھا کہ بہت ساری تحریکات کو کی ضرورت ہی نہیں جاری کرنے کی. تو آپ لوگ صرف افسر بن کے بیٹھ جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. افسر نہ بنیں،
خادم بنیں. اور جب یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم خادم ہیں تبھی آپ لوگ کام بھی کر سکیں گے. کبھی کبھی آپ کاموں میں برکت بھی پڑے گی. After a group picture, Hazrat Khalifatul Masih spoke to the National Secretary Tabligh. صرف یہ کہ ہم نے تبلیغ کر لی, ہمارا شعبہ تبلیغ کا یہ رپورٹ بن گئی, یہ کریڈٹ بن گیا. کریڈٹ نہیں ہے. کریڈٹ وہ ہے کہ آپ نے کتنا اس کا نتیجہ حاصل کیا. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ ٹیم کو اپنے وسیع کریں. چند ایک کو لے کے تبلیغ نہیں ہو سکتی. ہر جگہ یہ پھیلائیں. آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کرو تو ہم نے کام شروع کر دیا اور ہم نے لوگوں میں اویئرنیس شروع کر دی اور یہ پیغام پہنچانا شروع کر دیا. اس میں کتنے لوگ انوالو کیے اور اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں, یہ بھی دیکھنے والی بھی چیز ہے. اور جو حالات ہیں آج کل دنیا کے, وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر آسانیاں نہیں آنی, مشکلات ہی آنی ہیں. کیونکہ جس طرح دنیاوی حالات لوگوں کے خراب ہوں گے, جو لوکل لوگ ہیں وہ امیگرینٹس کے بھی خلاف ہوں گے, مذہب کے بھی خلاف ہوں گے, اور خلاف ہونے کی وجہ سے جو ان کے جذبات ہیں وہ اور زیادہ بھڑکیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کے آگے حالات بہتر ہونے ہیں, حالات خراب ہی ہونے ہیں. اس کے لیے آپ نے کیا لائے عمل بنایا ہے. یہ امورامہ کا بھی کام ہے, تربیت کا بھی کام ہے, تبلیغ کا بھی کام ہے کہ سارے دیکھیں کیا لائے عمل بنایا ہے ہم نے, کس طرح ہم نے غیروں کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے, کس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بھی پروٹیکشن دینی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ قواعد پڑھیں تو ان میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہر ایک سیکٹری کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کس کے کیا قواعد ہیں, تو ان کو پتہ ہوگا اس کے مطابق کام کر رہے ہوں تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. Hazrat Khalifatul Masih then gave guidance to Germany Jamaat's missionary in charge about the way missionaries should serve with courage, humility and devotion. مربیان کو بھی اتنی ضرورت پیدا کروائیں کہ وہ بھی پیدا کریں, ان کا علم بھی ہو. پھر یہ بھی نہیں ہے کہ مربیوں کے اس پہ دماغ بڑے اونچے ہو جائیں. ان کو یہ ہو جائے کہ ہم نے خدمت کرنی ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ خدمت کا موقع دے رہا ہے, تو اس کے لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ بہتر نتائج حاصل کریں اور لوگوں سے تعاون کریں, اپنے اور مزید لوگوں کو اپنی ٹیم میں شامل کریں اور لوگوں سے تعاون لیں. یہ جو ہوتا ہے نا صرف میرا نام آ جائے دوسرے کا نام نہ آئے, یہ بھی غلط ہے. ایسے مربیان بھی بڑھائیں اور آپ اپنی تبلیغ کی ٹیم بڑھائیں اور ہر علاقے میں بڑھائیں. اور ہر علاقے کی ایسٹ ویسٹ جرمنی میں مختلف سوچ کے لوگ رہتے ہیں, ویسٹ میں مختلف لوگ ہوتے ہیں, سینٹر میں مختلف لوگ رہتے ہیں. ہر ایک کی سوچ کے مطابق ٹیمیں ہوں اور لائے عمل ہو. یہ نہیں کہ ایک چیز کو آپ نے پکڑ لیا, ہم نے جی آپ کا یہ حکم تھا کہ جی اس طرح پھیلاؤ تبلیغ کرو, تو ہم نے اس کو لے کے ہم نے اتنے پمفلٹ دے دیے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں, خدمت کے بھی طریقے ہیں. اب بجلی فیل ہوگی برلن میں, 45,000 بندہ متاثر ہو گیا. اس پہ ہیومینٹی فرسٹ نے کچھ کام کیا, روٹی کھلائی, لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. انہوں نے یہ کام کیا تو وہاں امورامہ کا اور آپ لوگوں کا کام بھی تھا نا کہ وہاں آپ کی ٹیم بھی جاتی یا ان کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے, اپنے طور پہ ان کی مدد کرتی, یا ہم بتاتے ہیں کہ ہم سارے احمدی ہیں, احمدیت کی وجہ سے ہی کام ہو رہے ہیں. تو مشنری انچارج کا بھی کام ہے, مبلغین کا بھی کام ہے, تبلیغ کا بھی کام ہے, امورامہ کا بھی کام ہے. ایسے موقعوں سے فائدہ اٹھایا کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ نتائج بہتر حاصل کر سکیں آپ. ٹھیک ہے. تو اگر ان کا اپریشیٹ کر سکتے ہیں دنیا, اس کا مطلب کہ لوگوں میں ابھی ایک ہے اس طرح رجحان کہ اگر ہماری کو مدد کرے گا ہم نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے. تو موقع کی تلاش ہونا اور اس کو موقع پہ استعمال کرنا اور پھر ایک وقف کی روح کے ساتھ اور خدمت کے جذبے کے ساتھ کام کرنا, پھر کام ہوتے ہیں, نتائج پیدا کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو پوری ٹیم ہے جماعت کی, کیوں نہیں آپ لوگ وہاں گئے؟ اگر کیا تو بڑی اچھی بات ہے, اور لیکن جس طرح کرنا چاہیے تھا میری رپورٹ کے مطابق اس طرح نہیں کیا. اس سے بہت بہتر آپ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے. آپ کو اسمبلی میں بھی بلایا گیا, ممبر آف پارلیمنٹ ہیں, کونسلرز ہیں, ان کو انہوں نے اپریشیٹ کیا, لوگوں نے اپریشیٹ کیا, لوگوں نے بلکہ بڑی اپنی طرف سے جو بھی ان کے لیے ان کے طریقے انہوں نے دعائیں بھی دیں آپ لوگ کام کرنے والوں کو. تو یہ اس میں اگر آپ زیادہ حصہ ڈالتے تو اور وسیع ہو جاتا کام, اور تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو جاتا, اور اس کو آپ وسعت دے سکتے تھے. ٹھیک ہے. As the mulaqat concluded, the attendees all received the gift of pens. While speaking to the Secretary Waqf-e-Nau, Hazrat Amir al-Mu'mineen emphasized the importance of the role of the department.
وقفین نو کے لیے بھی ان کو آرگنائز کریں، مزید ضرورت ہے، اور ان کی تربیت کی طرف بھی توجہ دیں. صرف وقف نو کے پچھلی دفعہ میں نے کسی اور کو بھی کہا تھا کہ ٹائٹل نہیں ہے، وقف نو کی توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، وقف نو کی توجہ ہوگی تو بہت سارے آپ کی تربیت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اگر آپ کو جائزہ آپ لیں تو عام طور پر وقف نو کہ اخلاقی اور دینی روحانی علمی معیار کا اور دوسرے لوگوں کا کوئی خاص فرق نہیں، بلکہ دوسرے بات بہتر ہیں ان سے. حالانکہ آپ لوگوں کے وقف نو زیادہ بہتر ہونے چاہیے، اس طرح توجہ دیں. ٹھیک ہے، اب نئے وقف نو بنے ہیں تو ایک نئی روح کے ساتھ کام شروع کریں نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. The following day, on the 8th of February, Hazrat Khalifatul Masih granted a virtual mulaqat to Lajna members from Sweden, studying in school and universities who are part of the Ahmadiyya Muslim Women Students Association. The Lajna members had gathered in Sweden for the mulaqat. After tilawat, followed by its translation, the attendees had the opportunity to ask questions on a range of contemporary and religious issues. جی میرا نام بریرہ احمد ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ براہ کرم رہنمائی فرمائیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کس سمت میں آمسا کو کام کرنا چاہیے اور کن باتوں پر توجہ دینی چاہیے تاکہ لجنہ دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں ترقی کر سکیں اور جماعت کی ذمہ دار خادمہ بن سکیں. جو نصیحتیں مردوں کے لیے ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں، جو کام مردوں نے کرنے ہیں وہ عورتوں نے کرنے ہیں. جو آمسا اسٹوڈنٹس ایسوسیشن جو لڑکوں کی ہے وہ کام کر رہی ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ جہاں دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں، جس سبجیکٹ میں پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ یونیورسٹی میں گریجویشن کر رہے ہیں یا پوسٹ گریجویشن کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس میں آپ کو ایکسیل کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ٹاپ پہ جائیں آپ لوگ، تاکہ آپ لوگ کا نام ہو. اور جب نام ہو تو لوگ پوچھیں کہ تم مسلمان ہو، اور پھر تم نے اتنا محنت کی تو بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دینی تعلیم کا یہ حصہ ہے کہ علم حاصل کریں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آدھا علم جو ہے دین کا علم ہے وہ تو عائشہ سے حاصل کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ عورت کا ایک مقام دیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی مقام آپ لوگوں کو پیدا کرنا ہوگا. دینی علم حاصل کریں دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، اور پھر جہاں دنیا کی رہنمائی کریں وہاں اپنی آئندہ نسلوں کی بھی رہنمائی کریں، تربیت کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی رہنمائی کریں، تربیت کریں، اور اپنے ماحول کی رہنمائی کریں تاکہ اسلام کا حقیقی پیغام ہر جگہ تک پہنچ سکے. تو ہمسا کا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جہاں سیکولر ایجوکیشن ہے اس کو بڑھانے میں ترقی کر رہی ہیں، وہاں دینی علم کو بڑھانے میں بھی ترقی کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ تبلیغ کے مختلف موقع پیدا کرنے چاہیے. براہ راست اگر تبلیغ نہیں بھی کرنی ہے، آج کل لوگوں کو اس سے کوئی تعلق نہیں کہ مذہب کیا چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا چیز ہیں. ان ملکوں میں تو دنیا داری زیادہ آ گئی ہے، اس لیے سیمینار کریں مختلف ٹاپک سے. اپنے یونیورسٹیوں میں آرگنائز کریں سیمینار، یا پھر اپنے کسی ایسی جگہ پہ کریں جہاں آپ لوگ اپنے غیر مسلموں کو بھی بلا سکیں. وہاں کوئی ٹاپک پہ جو دنیاوی ٹاپک ہے، سائنس کا کوئی ٹاپک ہے یا ہسٹری کا کوئی ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں تو لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوگی، وہ آپ کی باتیں سنیں گی، پھر آگے سے بات نکلے گی. اس طرح تعارف بھی بڑا ہوگا آپ کا اور تبلیغ کے موقع بھی پیدا ہوں گے. اور یہی کام آپ لوگوں کا ہے تاکہ اپنی پہچان کرائیں اور اسلام کی حقیقی تصویر جو ہے لوگوں کو دکھائیں کہ یہی صحیح تصویر ہے اسلام کی جو ہم پیش کر رہے ہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے. ہم خلفاء کے خطابات میں سنتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف اس کی شان کے لائق ہیں، جیسا کہ المتکبر. تو انسان کیسے سمجھے کہ کون سی صفات کے اثرات اپنائے اور کن کے سامنے عاجزی سے رک جانا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن شریف میں بھی فرمایا ہے، سورہ بقرہ میں ہی کہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے رنگ اختیار کرو. اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل بننا چاہیے. انسان وہ تو نہیں بن سکتا جو اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ شان ہے. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسانوں میں جب آتی ہیں تو وہ بدل جاتی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ شکور ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا شکر تو ادا نہیں کر سکتا. وہاں شکور کا مطلب یہ ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قدر کرتا ہے جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، لیکن جہاں بندے کے معاملے میں آئے گا شکور، وہاں یہ ہے کہ جب تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو. ٹھیک ہے، تو صفت تو ہو جاتی ہے لیکن مطلب بدل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو تمہارے اندر بھی اتنا حوصلہ ہونا چاہیے، اپنے اندر وہ بڑائی پیدا کرو کہ عاجزی کے ساتھ تمہارے اندر وہ بڑائی پیدا ہو، کہ ذرا سی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رنج نہ پیدا ہو، لوگوں سے لڑائیاں نہ کرو، رنجشیں دل میں رکھو، وسعت حوصلہ پیدا کرو. وسعت حوصلہ پیدا کرنا بھی بڑائی ہے ایک. تو یہاں انسان کے لیے اور رنگ پیدا ہو جائے گا. تو اپنے آپ کو اپنے ماحول میں وہ ثابت کرنے کی کوشش کرو جو اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ صفات ہیں. اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہونے کا مطلب یہ ہے، مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے. A Lajna member asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how Ahmadi Muslims should understand the prophecies of Gog and Magog in light of current political developments involving Denmark, the USA and Greenland. سوال یہ ہے کہ چاہے گرین لینڈ کا معاملہ ہو یا فلسطین کا معاملہ ہو یا کسی اور اسلامی ملک کا معاملہ ہو یا ایران کا معاملہ ہو یا یوکرین کا معاملہ ہو یا کہیں کا بھی معاملہ ہو، جہاں فساد پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں یہ لوگ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتی ہیں. تو یہ تو دجالی طاقتیں ہیں، یہ پھیلاؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح جس طرح عرب ملکوں میں اور عرب مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہی کہ کیا کریں، وہ ان سے ہی اسلحہ لیتے ہیں، ان کے جھولی میں جا کے گرتے ہیں، ان سے ہی دوستیاں لگاتے ہیں، اور یاجوج ماجوج خود مدد کر رہے ہیں وہ لوگ. تو اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام آئے تھے اور اس دجل کو جو یاجوج ماجوج کرنا تھا، یہی دجال ہے نا. حدیثوں میں ان کو دجال کہا گیا ہے نا. تو یہی دجال ہے، یہ دجل سے دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سپریمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں دنیا میں. اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے اور حضرت مسیح علیہ السلام جس مقصد کو لے کے آئے تھے اس کو ہم پھیلائیں. یہ چیزیں دیکھ کے تو ہمارا اس طرح زیادہ توجہ پیدا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے تبلیغ کے کام کو پھیلائیں اور اسلام کی حقیقی تعلیم مسلمانوں کو بھی بتائیں اور غیر مسلموں کو بھی بتائیں تاکہ اس سے ہم بچ سکیں. اب یہ تو انتہا پہ پہنچ چکے ہیں اس حد تک. اب یہ یاجوج ماجوج کی آپس کی لڑائیاں بھی ہیں اور دنیا پہ قبضے کرنے کے لیے بھی ہیں، مسلمانوں کو زیر نگین کرنے کے لیے بھی ہیں. تو یہ ایک فتنہ فساد دنیا میں پیدا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اس کا رد کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کی تعلیم اپنے عمل سے بھی دکھائیں لوگوں کو اور اسلام کا پیغام بھی پہنچائیں اور لوگوں کو کہیں اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، اگر دنیا کو فساد سے بچانا چاہتے ہو، اگر اپنی اور اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں سے بچ کے رہو. اب ایک لحاظ سے تو قبضہ کر لیا نا گرین لینڈ پہ امریکہ نے، ان کو کہہ دیا جی ہم ایک ایئر بیس بنائیں گے وہاں، اتنا حصہ جو ہوگا وہ ہماری حکومت ہوگی. اب ایک ٹکڑا دے دیا دجال نے، تو ایک ٹکڑا اس کو دے دیا، اگلا وہ قدم آپ ہی بڑھائے گا، وہ پھیلتا جائے گا. تو وہ تو ان کے آپس میں بھی فساد ہیں اور مسلمانوں کے خلاف بھی فساد ہیں. ان فسادوں کو دور کرنا اب آپ کا کام ہے. ٹھیک ہے، ذوالقرنین کے ماننے والے ہیں آپ، مسیح موعود ذوالقرنین تھے نا، تو اس کو ماننے والے آپ ہیں، تو پھر اس کا پیغام پہنچائیں. قرآن کریم کی تعلیم بھی پڑھیں، تفسیر بھی پڑھیں، دعائیں بھی کریں، اللہ سے تعلق بھی پیدا کریں. آج کل میں خطبے بھی دے رہا ہوں نا، اس لیے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس لیے تو بیان ہوتی ہے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف بھی توجہ ہو، اللہ دعاؤں کی طرف بھی توجہ ہو اور ہمارے عمل بھی نیک ہوں. آئندہ انشاءاللہ موقع ملے گا تو نیک عملوں کی طرف بھی توجہ دلایا جائے گا کہ کیا حضرت وسلم کی سیرت تھی ہر معاملے میں، اس پہ اس طرح ہم نے عمل کرنا ہے. میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے World War III کیسے سروائیو کر سکتی ہوں، اور جب دنیا اتنی انسٹیبل لگ رہی ہے تو کیا فیوچر کے لیے پلان کرنا صحیح ہے؟ چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم، جہاں جب بم پڑنا ہے تو اس نے یہ تو نہیں دیکھنا کون مسلمان ہے کون نہیں ہے. ہاں کم نقصان ہوگا جو حقیقی مسلمان ہیں، جو احمدی ہیں. جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے جنگوں کے بارے میں کہ آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے
جو کہ رکھتے ہیں خدائے ذوالعجائب سے پیار. اگر اللہ تعالیٰ سے پیار ہے تو اس آگ سے اللہ میاں بچا لے گا تم لوگوں کو, اور اگر نہیں تو جس طرح باقی پس رہے ہیں یہ ہم لوگ بھی پس جائیں گے اس میں. اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق زیادہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والے بنیں. من حیث الجماعت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بچائے گا, لیکن انفرادی طور پہ بعض نقصان بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بل تو بچائے ہمیں, نہیں تو کم از کم اگر کوئی ایسا موقع آئے بھی تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. ٹھیک ہے. اور اگر دنیا انسٹیبل ہو رہی ہے تو دنیا پہ تو دنیا والے محبت کرتے ہیں نا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے پچھلے دنوں میں خطبہ میں سنائی کہ آپ نے کہا میرا دنیا سے کیا لینا دینا. ہاں, دنیا کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں, ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے مطابق پلان کرنا چاہیے. اور دنیا میں جو مقصد ہے انسان کا, وہ اگر ہمیں احمدی مسلمان جو ہیں ہمیں اس مقصد کو سمجھنا چاہیے اور پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اس کا شکر گزار بندہ بننا اور اس کی باتوں پر عمل کرنا, اس کے بندوں کے حق ادا کرنا. یہ ساری چیزیں اگر ہم کریں گے تو ہم اس سے بچ کے بھی رہیں گے, اور اسی نظریے سے ہم پلاننگ بھی کرتے رہیں گے. اگر اس بات پہ ہم بیٹھ جائیں کہ پتہ نہیں دنیا میں رہنا بھی ہے کہ نہیں, تو پھر یہ تو ڈپریشن کی بیماری شروع ہو جائے گی, اب ڈپریس ہو جائیں گے. اس لیے جب تک زندگی ہے کوشش کرو, اسٹرگل کرو, اور جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس کے لیے اچھی پلاننگ کرو, اور ہر اپنا جو فیلڈ ہے اس میں ایکسل کرنے کی کوشش کرو. مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جب تک زندگی ہے اسٹرگل کرو ہارڈ. ٹھیک ہے, سخت محنت کرو. یہ لینے کی زندگی ہے کہ نہیں, آدمی کو تو ویسے ہی نہیں پتہ جنگ ہو یا نہ ہو, کیا پتہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا. ٹھیک ہے, کوئی گارنٹی تو نہیں دی ہوئی کہ جو 15 سال کا ہے وہ ضرور زندہ رہے گا اور جو 40 سال کا وہ ضرور مر جائے گا یا 80 سال کا ضرور مر جائے گا. اس لیے یہ کہنا کہ ہم تھک گئے, ہم کچھ نہ کریں, کچھ پلان نہ کریں, کیا بننا ہے کیا نہیں بننا, تو یہ تو تھکے ہوئے لوگوں کی باتیں ہیں. اللہ پہ توکل کرنے والوں کی باتیں نہیں ہوتی. اللہ پہ توکل کرنے والے لوگ اللہ کی باتیں بھی مانتے ہیں, لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اپنی صحیح پلاننگ بھی کرتے ہیں, اور اپنے جہاں جہاں انہوں نے اپنے ایکسیل کرنا ہوتا ہے اپنے فیلڈ میں وہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلو بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. بحیثیت احمدی مجھے اپنے ملک اور علاقے کی تہذیب اور وہاں کے ماحول سے کس حد تک متاثر ہونا چاہیے اور ہمارے ظاہر اور باطن پر اس کا اثر کس حد تک قابل قبول ہے. اپنی جو مذہب ہے اس پہ عمل کرو, نمازوں کی پابندی کرو, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو یاد رکھو, لوگوں کی خدمت کرو, اور جو حیا ہے اس کو قائم رکھو اپنی. اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم دیا نا, سر کو ڈھانکنا, چہرے کو ایک حد تک ڈھانکنا, یا ننگا بھی رکھنا ہے تو پڑھائی کے معاملے جسم کو اچھی طرح ڈھانکنا, وہ رکھو. اور جو مذہب کی تعلیم ہے اس کو قائم رکھو. باقی جو علاقے کا تہذیب اور کلچر ہے وہ کیا ہے, اگر وہ وہاں تہذیب یہ ہے کہ فلاں فیسٹیول ہو رہا ہے, وہاں ڈانس ہو رہا ہے, باجے بج رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, دیکھنا کہ حد تک کبھی جانا ہو تو دیکھ لیا, لیکن ڈانس میں شامل ہونا غلط ہے کیونکہ وہ مذہب کے خلاف ہے. آن وسلم نے منع فرمایا ہے ناچ گانے سے, اس لیے ناچنا نہیں ہے, وہ تہذیب میں شامل نہیں ہونا. شراب پینا ان کی تہذیب میں شامل ہے ہیں. اب تو بلکہ اس کے خلاف بولنے لگے, اب تو کہتے ہیں 1 گلاس روز کا پینا بھی نقصان دیتا ہے. اس پہ آپ ریسرچ آنے لگ گئی ہے, وہ نہیں, اس سے بچ کے رہنا ہے, اس سے متاثر نہیں ہونا. اور کوئی ایسی تہذیب, ایسا کلچر, ایسا ان کا ٹریڈیشن جو اسلامی تعلیم سے ٹکراتی ہیں اس کو نہیں کرنا. جو اسلام کی تعلیم سے نہیں ٹکراتی اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں, اڈاپٹ کریں. جو سویڈن نیشنل ہیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم سویڈن نیشنل ہیں, ہم ملک کے وفادار ہیں اور اس کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہیں, اور اس کی بہتری کے لیے ہم کوشش کرنے والے ہیں اور ہم کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں ایبزارب ہونا, اس ملک کی بہتری کے لیے اس کے کلچر میں شامل ہونا اور اس کی بہتری کے لیے شامل ہونا. کلچر یہ نہیں ہے کہ ان کی گندی باتیں سیکھ لیں. کلچر جو اسلام سے نہیں ٹکراتا اس کو کرنے میں حرج کوئی نہیں. یہاں بھی تو اچھی باتیں نیک ہوں گی نا, ان کی روایات میں, ان کی ٹریڈیشن میں نیک باتیں ہوں گی, وہ آپ کر سکتے ہیں. اور جب آپ نیکی کی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے ظاہر اور باطن پہ اس کا اثر ہو رہا ہوگا,
اور اس وجہ سے کہ آپ نے اسلامی تعلیم پہ عمل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں ہے، لوگوں کی خدمت آپ کا جذبہ ہے اور اچھے اخلاق آپ کے ہیں، تو اس کا اثر اگر دل میں یہ جذبہ ہے تو ظاہر پہ بھی ہوگا، اور جب ظاہر میں ہوگا تو لوگوں پہ بھی ہوگا، اور کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، پھر یہ نہیں کہے گا تم شراب کیوں نہیں پیتی، تم ڈانس کیوں نہیں کرتی. ٹھیک ہے؟ جی جی جزاک اللہ حضور. میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جب ہم پاکستان میں اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو ہمیں احمدی ہونے کی وجہ سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور اب سویڈن میں مسلمان اور غیر ملکی ہونے کے باعث بعض اوقات منفی رویے دیکھنے کو ملتے ہیں. ایسے حالات میں کبھی کبھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی وطن نہیں. پیارے حضور، ہم اس احساس بے وطنی کو کس طرح مثبت سوچ میں بدل سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. مایوس و غمزدہ کوئی اس کے سوا نہیں، قبضے میں جس کے قبضہ ہے سیف خدا نہیں. ٹھیک ہے؟ مایوس ہونے کوئی تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے اگر تو اس سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے گا. بہرحال پاکستان کی طرح تو نہیں، مولوی تو کہتا تھا اذان نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، السلام علیکم نہیں کہہ سکتے پاکستان میں ہیں. یونیورسٹی میں آپ کسی کو سلام کر دیں تو آپ کے پیچھے پڑ جائے گا، پٹائی بھی کر دے گا. یہاں مخالفت تو ہے لیکن چھپی ہوئی مخالفت ہے. آپ کو نہ نماز پڑھنے سے کوئی روک رہا ہے، نہ قرآن کریم پڑھنے سے کوئی روک رہا ہے، نہ اذان دینے سے کوئی روک رہا ہے، نہ کلمہ پڑھنے سے کوئی روکتا ہے. تو اس لیے ایک حد تک تو آزادی ہے نا یہاں آپ کو. اس لیے اس کو اس کے ساتھ ملا دینا، اتنی مایوس ہو جانا. تھکی ہوئی سوچ کہتے ہیں نا پنجابی میں، تھکی ہوئی سوچ، وہ تھکی ہوئی سوچ کو نکالیں اپنے ذہن سے، اور یہ شکر کریں اللہ تعالیٰ کہ یہاں یہ حالات پیدا ہو گئے. باقی جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے، لوگوں کو اپنے اخلاق دکھائیں، اچھے لوگوں کے سامنے پیش ہوں، اپنا انٹریکشن ہو لوگوں کے ساتھ، ان کو اچھی باتیں بتائیں، آپ کے عمل دیکھ کے خود آپ کی طرف توجہ رہیں. تو یہ جو ایک ماحول آہستہ آہستہ آپ کا پیدا ہو جائے گا جو بڑھتا جائے گا، اور آپ کا دوستانہ ماحول پیدا ہو جائے گا، اور آپ کے ہمدرد ہیں. کئی لڑکیاں یہاں ہوں گی جن کی لوکل سویڈش لڑکیاں دوست ہیں، اور وہ ان کو اچھا بھی سمجھتی ہیں، ان کے گھر آنا جانا بھی ہے، میں بھی جانتا ہوں بعضوں کو، اور ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں. تو اس طرح آپ لوگ تعلقات رکھیں تو بہتر ہو سکتا ہے. کہ کہنا جی بے وطنی کی حالت ہو گئی، ہم مر گئے، کیا کریں، یہ مایوسی کی باتیں ہیں. یہ ایک مومنہ کے لیے زیب نہیں دیتا. مایوس بالکل نہیں ہونا، ڈٹ کے رہو. میرا نام عطیہ سلام ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ جب مستقبل کے کریئر پاس انسرٹن لگے تو ہم اسٹوڈنٹس کیسے اللہ پر اپنا ٹرسٹ مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ کیریئر پاس انسرٹن کیوں لگیں؟ یا آپ کو اس سبجیکٹ سے انٹرسٹ نہیں ہے، یا کیریئر آپ لینا چاہتی ہیں، یا آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے، یا آپ محنت کرنے والی نہیں ہو. میڈیسن کرنا ہے تو اس نے محنت نہیں کی کہ وہاں میڈیکل کالج میں داخلہ ملے. سوال یہ ہے کہ اگر انسان محنتی ہو اور ایک ارادہ ہو کہ میں نے یہ بننا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. باقی دنیا میں ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ اگر ساری دنیا اپنے جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں اور جو پلان ہوتا ہے اس کے مطابق وہ بن جائے تو ساری دنیا تو خوشی خوشی ہو نا، مسائل پیدا ہی نہ ہوں. تو انسان بعض دفعہ ایک کیریئر چنتا ہے لیکن اس کا پوٹینشیل اس میں نہیں ہوتا، اور اس میں اس کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہوتا، اس میں وہ اس کو پڑھ نہیں سکتا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ پہلے سوچ سمجھ کے فیصلہ ہو. یہ نہیں ہے کہ میرا کزن، میرا بھائی، میری فلاں سہیلی ڈاکٹر بن گئی تو میں نے ڈاکٹر بننا ہے، یا میرا فلاں رشتہ دار انجینئر بن گیا تو میں نے انجینئر بننا ہے، یا فلاں نے یہ کر لیا تو میں نے وہ کرنا ہے. یہ دیکھو کہ میرا اپنا کیا انٹرسٹ ہے، غور سے دیکھو، سوچو. بہت سارے سوچیں، اپنے ٹیچرز ہیں ان سے کنسلٹ کرو، ان سے پوچھو آپ مجھے پڑھا رہے ہو یا پڑھا رہی ہو، مرد یا عورت جو بھی ٹیچر ہے، کہ اب میرے بارے میں کیا آپ کا خیال کیا ہے، مجھے کس طرح اسیس کیا آپ نے کہ مجھے کون سا سبجیکٹ میں آگے اسٹڈی کرنا چاہیے، اور پھر اس میں اسٹڈی کرو. یہ نہیں ہے کہ بھیڑ چال اماں ابا نے کہہ دیا بچے تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے ٹیچر بننا ہے، یا تم نے لائر بننا ہے، یا تم نے فلاں کام کرنا ہے. نہیں، جو تمہاری دلچسپی ہے وہ کرو، خود سوچو اور اپنے ٹیچر سے مشورہ لو. اور میں نے جماعتوں کو بھی کہا ہوا ہے اسی لیے کہ گائیڈنس کے لیے ایک ہونا چاہیے کمیٹی جو کیریئر پلاننگ اور گائیڈنس ہو اس میں.
تاکہ وہ تم لوگوں کو بتا سکیں تم نے کیا کر سکتے، تمہارا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، اس کے مطابق کام کرو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بھائی، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جب تم چن لیا سبجیکٹ، پھر اس کو محنت کرو اس پہ تو کامیاب ہو جاؤ گی. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. محنت کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، کامیاب ہو جاؤ گی. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. چلو پھر اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Those were highlights from some of Beloved Huzoor's activities over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Huzoor, may Allah be his helper, spoke regarding the promised Messiah ﷺ's worship of God according to the example of the Holy Prophet ﷺ. Huzoor, may Allah be his helper, quoted the promised Messiah ﷺ, who expressed his intense love for congregational prayer despite ill health. مسیح علیہ السلام نے اپنی اس کیفیت کو جو باجماعت نماز کے لیے آپ کے دل میں پیدا ہوتی تھی بیان کرتے ہوئے ایک مجلس میں فرمایا، میرے سر کی حالت آج بھی اچھی نہیں ہے، چکر آ رہے ہیں، یعنی چکروں کی تکلیف تھی. جب جماعت کا وقت آتا ہے یعنی نماز باجماعت کا، تو اس وقت خیال گزرتا ہے کہ سب جماعت ہوگی اور میں شامل نہیں ہوں گا، یعنی لوگ اکٹھے ہوئے ہوں گے، باجماعت نماز ہو رہی ہوگی اور میں شامل نہیں ہوں گا، تو افسوس ہوتا ہے. اس لیے اٹھتا ہوں خیزاں چلا آ رہا ہوں. آج چکر بھی ہیں لیکن بہرحال کسی طرح گرتے پڑتے میں آ ہی گیا ہوں مسجد میں. بہرحال کوشش کر کے پھر میں فرمایا کہ بہرحال کوشش کر کے پھر میں مسجد میں آ جاتا ہوں. اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے، اور آج بھی یہی ہوا. آپ کی بیماری کے دنوں میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ نماز باجماعت ادا کریں.